السلام علیکم۔ اس ویک کا 3 منٹ ریمائنڈر جو ہے وہ سورہ المعارج میں سے ہے، آیات جو ہے 19 سے 22۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان خلق حلوا، کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ انسان کو کس طرح کریٹ کیا گیا۔ حلوا کا مطلب یہ ہوتا ہے حلوت کی حالت میں، یعنی اس میں بڑی بے صبری، بہت امپیشنٹ ہے وہ۔ اور اس کی امپیشنس کس طرح ڈسپلے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو کوئی مصیبت دیتا ہوں، کوئی مشکل آتی ہے اس پر، تو وہ بہت ہی زیادہ پینک موڈ میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مورل گراؤنڈز کیا ہونے چاہیے، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط۔ بس اس کو ہوتا ہے کہ اس مشکل پریشانی سے مجھے ایٹ اینی کاسٹ نجات مل جائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے بس اس مشکل پریشانی سے نکال دیا جائے۔ اور یہی اس کی بے صبری کا ایک اور دوسرا ڈائمنشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسے خیر پہنچاتے ہیں، کوئی خیر اس تک پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ منوع ہو جاتا ہے، کہ مطلب وہ بڑا سٹنجی ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، انسیکیور ہو جاتا ہے، اس کے ثمرات آگے پھیلاتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ بڑے انسیکیور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑی ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسپیس میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے ورک پلیس میں ہو۔ تو اب یہ مسئلہ انسان کے ساتھ ان جرنل ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو موڈ سوئنگز اور یہ سب چیزیں جو بھی ہیں، ان کو صرف ایک ہی طرح کے لوگ صحیح سے مینج کر پاتے ہیں۔ کیا ایکسیپشن ہے؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ کون مینج کر پاتا ہے؟ صرف مسلین، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نماز میں کانسٹنٹ ہیں، صرف جمعے والے نہیں، صرف وہ عید والے نہیں، صرف ایک آدھ ادھر ادھر نہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پتہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور زندگی کے ہر سٹیج پہ ہم مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی نا اس ٹیسٹ میں سے گزرتے ہوئے یا تو ہم صبر کر رہے ہیں کسی چیز پر، ہم کسی مشکل میں آلریڈی سٹک ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کریں گے، ایون ہم سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز وہ کوشش کرنے کا پروسیس جو ہے نا وہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، یا وی آر لوکنگ فارورڈ فار سم تھنگ، ہم کسی چیز کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ونس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایوری تھنگ ول بی فائن، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی چیز آپ لک فارورڈ کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں انتہا نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ رشتے کا ویٹ کر رہے ہیں، تو گیس واٹ، کتنے سارے لوگوں کی زندگی میں پرابلمس شروع ہی وہیں سے ہوتے ہیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بس ایک دفعہ مجھے جاب مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس سے کچھ مسئلے ضرور حل ہو جائیں گے، لیکن سارے مسئلے حل نہیں ہونے والے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور نئے چیلنجز دیں گے۔ تو اس گیم کو جو کھیلنا ہے نا، ایک انفینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے، اور وہ کس کے پاس ہوگا؟ مسلین کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کانسٹنٹلی نمازوں میں انگیجڈ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ فجر کے بعد دن آغاز کریں گے، ظہر تک یہ دنیا آپ کا مینٹل بیلنس بگاڑ کے رکھ دے گی، آپ امپیشنٹ ہو رہے ہوں گے، وہی دو ایکسٹریمز کی طرف کہیں جا رہے ہوں گے، انسیکیور ہو رہے ہوں گے، کہیں بہت زیادہ غصے کا شکار ہوں گے، کہیں بہت زیادہ فرسٹریشن بلڈ اپ ہو گئی ہوگی، لیکن دا مومنٹ یو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یور صلاح، آپ اتنے امپورٹنٹ میجیکل اذکار اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ کا دل نماز کے اندر ہے نا، تو الحمدللہ سے آپ بات شروع کریں، الحمدللہ آپ کا فوراً فوکس شفٹ کر دیتا ہے کہ یار there has to be something good in my life، کچھ تو ہے نا اچھا، ابھی بھی سب کچھ نہیں بگڑا ہوا۔ الرحمن الرحیم، میرا رب میرے اگینسٹ نہیں ہے، میری فیور میں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو جاری ہیں یہ اٹس گوئنگ ٹوورڈ سم تھنگ گڈ اینڈ بگ۔ اتنے پاورفل اذکار جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، آپ کی ریالٹی کا فوکس چینج ہو جاتا ہے یار۔ اور جب نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیارے زبردست مسنون اذکار بتائے، آپ کا انسیکیور ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میری کوئی چیز مجھ سے چھین نہ لے، میں نے تو اتنی کوشش کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ کوئی منع ہی نہیں کر سکتا جس کا فیصلہ آپ نے کر لیا عطا کرنے کا، اور کوئی وہ چیز مجھے دے نہیں سکتا جس کا فیصلہ آپ نے کر لیا کہ وہ مجھے نہیں ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز کی حفاظت کریں، نماز سمجھ کے پڑھیں۔